الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، واقعہ سنایا تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسا کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحم فرمایا، کس طرح نکتہ سنج تھے، کس طرح سارے اس زمانے کے علم و کلام والے لوگوں کو کس طرح انہوں نے خاموش کرایا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو سے دوبارہ یہ بزرگ دوستوں پہلے زمانے میں روایت رہی اور ہر کوئی حقیقتاً جس کسی نے اپنی آخرت کو سمجھا ہے، جس کسی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت میں میں نے جانا ہے اور ایک بہت بڑی منزل آگے آ رہی ہے، بہت بڑی مسافت آ رہی ہے، بہت لمبی، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے مالا مال فرما دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئے ہیں میں اپنے فضل و کرم سے، وہ ایسی جگہ ہے کہ اس سے پھر کسی کو واپس آنے کا جی نہیں چاہتا، پلٹ کے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. ہر طرح کی سہولت، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کی ہر نوع کی سہولت اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی. مگر جس کسی کو یقین آ جائے اس کا بیڑا پار، اور جس کسی نے اپنی آخرت کو سامنے رکھا ہے، اپنے منظر کی تیاری کی ہے، اس نے دنیا کو جان لیا ہے کہ اوہو یہ تو سب نظری دھوکہ ہے، یہ تو سب وقتی چیز ہے، یہاں کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، یہاں کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اخروی نقصان بہت شدید نقصان ہے اور اخروی فائدہ اصل فائدہ ہے. ہر وہ چیز کرتے ہوئے انسان کو ڈر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا اور اپنی خواہش نفس سے اس کو دبا لیا اور رک گیا، اس کی جنت المأوی ہے. بزرگ دوستو، یہ بہت خوش نصیب لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ سارا ذکر فکر اسی لیے ہے، یہ ساری ضربیں اسی لیے ہیں. ضربیں اس لیے ہیں کہ اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف غالب ہو جائے اور یہ واقعی اللہ والا ہو جائے، حقیقتاً ہو جائے، زبانی نہیں، اصلاً ہو جائے. اس کی ضربیں اس کو ہر برائی سے دور کرنے والی ہوں اور اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں واقعی قبول نماز ہو، مقبول نماز ہو، اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرائے، مانگے اپنے رب سے، رب کے ساتھ جھکے، رجوع کرے سامنے. تو سب چیزیں جو ہیں بزرگ دوستوں ان لوگوں کی ہیں جن کو آخرت پر یقین، آخرت کے ہاں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے مصروف کار لوگ ہر صبح کو غنیمت جانتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہیں اور دن بھر تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ تیری رضا حاصل کروں، تیرے رضا والے کام کروں. ان لوگوں نے کمائی کی، محنت کی. چنانچہ ان لوگوں نے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ بچے کو جب دیکھا نظام الملک نے تو پوچھا کہ بچے تو کیا کے لیے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جانوں کہ میرے پیدا کرنے والے نے مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا مجھے کیا کروں میں کہ میرا پیدا کرنے والا فرمانے. دیکھو جی، کوئی شخص دنیا میں ہے ہاتھ کھڑا کرے جو اپنے آپ پیدا ہو گیا؟ سوچو ذرا، کوئی ہے ایسا بندہ جو اپنے آپ پیدا ہو گیا یا اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا؟ مرضی سے مرد بنا ہے یا عورت بنا ہے، مرضی سے اس نے اپنے قد پوچھ لیا ہے یا مرضی سے، سب اس کی عطایا ہیں. اور ہر شے امتحان ہے. آنکھیں ہوں تو وہ بھی امتحان، نہ بھی ہوں پھر بھی امتحان، زبان ہے پھر بھی امتحان، نہ ہو پھر بھی امتحان، کان ہو پھر بھی امتحان، نہ ہو پھر بھی امتحان، ہر نوع امتحان میں. جن ہستی نے راز جانا پہچانا وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. اسی طرح ایک ہستی کا واقعہ میں نے دادا جان کا واقعہ سنانا ہے اپنے کا. اللہ کے فضل جب سے وہ پمپلیٹ چھپا ہے تب سے پڑھنے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، میں نے بھی سنانا چھوڑ دی. حالانکہ اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، وہ خاص واقعہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ ہے اور آج جمعرات ہے اور پرسوں ہفتے کو روانگی ہے. مہربانی فرما کر، میں تو چلو بیمار آدمی ہوں، آپ تو چلو تگڑے ہو، مہربانی کر اپنا اپنا نام لکھانا، سستی نہ کرنا. اور وقت تھوڑا ہے اور لسٹیں بن جانی چاہیے تاکہ پرسوں جانے میں دقت نہ ہو
کوئی رستے کچھ خراب ہیں، تھوڑے سے سیال موڑ سے دائیں طرف جاتے ہیں، لنگر محبوب کو پلیاں وغیرہ بن رہی ہیں، شاید دیر لگے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کو صبح جلدی روانہ ہوئیں گے یہاں سے۔ تو ایک بہت بڑی ہستی تھے، ان کا بہت بڑا درس تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں طالب علم تھے، ہزاروں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد درس ہونا، پھر دوپہر کو ہونا، پھر شام کو ہونا، پھر ذکر فکر ہونا، پھر اور بڑی تسبیحات کا ہونا، سارے مناقب پڑھنے، ساری تصویریں پڑھنی، سارے نوافل پڑھنے، اور انتہائی دیکھو نیکی اور چیز کا نام ہے، نیکی بہت بڑی چیز ہے۔ آپ سچ بولا، آپ نے جھوٹ سے بچ گئے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے نامحرم کو نہیں دیکھا، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رک گئے، تو بہت بڑی نیکی ہے، معمولی نیکیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ نیکی ایک علیحدہ دولت ہے، نعمت ہے، چیز ہے، نیک ہونا، صالح ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، مگر سینے کی دولت رکھنا نہیں سمجھ آئی کیا میں نے عرض کیا؟ ہاں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، میرے بچے نیک ہو جائیں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ دیکھو نیک ہونا بڑی صفت ہے، یہ صاحب احسان ہونا، سینے کا روشن ہونا، وہ روشنی جو ہے وہ نیکی کی طرف کھینچتی ہے، ورنہ نشتہ ہے، کہانیاں ہیں، کلو ورباسٹی ہے، زبانی جمع خرچ ہے، وربل چیز ہے۔ جب تک اندر نہ بنے گا، میں حضرت کے پہلا خط جو مجھے حضرت نے لکھا تھا اس میں بات ہے، جب تک باطن صاف نہ ہو تب تک ظاہر خطرے میں ہے، باطن کی خرابی سے آہستہ آہستہ ظاہر بھی خراب ہو جاتا ہے، پھر ظاہری احکام شرعی کے بجا لانے میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح علوم ظاہریہ بغیر عالم ظاہر کے حاصل کرنا محال ہے، اسی طرح لوح علوم باطنیہ بغیر عالم باطن کے حاصل کرنا محال ہے، پوری جسٹ نکالی ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، ان کے بہت بڑی درسگاہ تھی، اور بڑا درس تھا، اور بڑی تعلیم و تعلم ہوتا تھا، قرآن و حدیث کے دروس ہوتے تھے، اور اللہ کا بڑا فضل تھا، کرم تھا۔ تو مشہور واقعہ ایک بابا جی آئے بزرگ سے تھے، تو وہ بڑے کوئی عجیب مزاج کے، تو انہوں نے آگے فرمایا ایک کام لگا ہے، اور بھی لوگ بڑے ڈانٹ کے کہا ایک کس کام میں پڑا؟ لو آپ کو نہیں پتا چل رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہوں، اور آپ کہتے کس کام میں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کتابیں اٹھائیں، ساتھ تالاب نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، مسجد کے اندر تالاب ہوتے تھے، انہوں نے پھینک دی، درس دے گا۔ اللہ، غصے سے برا حال، حضرت نے ہاتھ ڈالا، ایسے کتابیں نکالی، دے رہے درس، وہ کتابیں سب کی سب سوکھی ویسی، کوئی پانی کا اثر نہیں ہوا۔ ان کا یہ کیا؟ ان کا یہ وہی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ دو تین روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اٹھائی کتابیں تو آگ میں پھینک دی، پھر ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال لی، ہمارا کہ درس دے رہا۔ حضرت یہ کیا؟ بس پھر حضرت نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کے ساتھ لے گئے۔ لوگوں نے بڑے فتوے دیے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، وہ یہ اجڑ گیا، درس اجڑ گیا، دین کی درسگاہ تھی ختم ہو گئی، دین پھیل رہا تھا، سارا اجاڑ دیا، یہ کیا کر دیا؟ حضرت نے ان بزرگوں کو، بابا جی تھے نا، بابا جی، انہوں نے ان بزرگوں کو کتنے سال پاس رکھا؟ بعض 10 سال لکھتے ہیں، بعض 15 سال لکھتے ہیں، پاس رکھا، اور ذکر فکر سکھایا، لطائف سکھائے، پھر مراقبات کرائے۔ ہائے کیا میں بتاؤں آپ کو، ذرا غور کریں۔ آپ نے مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں رات پتہ نہیں کیا دوائی کھلا دی ہے، میرے ہوش اڈے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہسپتالوں سے، کچہریوں سے اور ڈاکٹروں سے بچا کے رکھنا۔ ڈاکٹر خود بھی اپنے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم کو بھی ڈاکٹروں سے بچا کے رکھنا۔ جس کسی سے کہتے ہیں کہ چلو مرشدآباد اجتماع پہ، میرے پاس ٹائم نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے حضرت کی جوتیوں کی طفیل، حضرت کے منازل سلوک کا مناسب کی طفیل کہ ہم شہروں میں بیٹھ کے اللہ کر رہے ہیں، ورنہ جنگلوں میں لوگ لے کے گئے، کسی کی پرواہ نہیں کہ 200 بندہ ہو
100 بندہ ہو، ایک بندہ ہو صرف، وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ کافی ہے، وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پر حاوی، ایک بندہ ہو اور اللہ کا بندہ ہو، اور اس کا سینہ بنا ہوا ہو، اور اس کے وجود سے روشنی چمک چمک کر کے نکل رہی ہو۔ بزرگ دوستو، یہ تو شہروں کی شہر نہیں ہے، یہ یکسوئی کی دولت ہے، یہ یکسوئی مانگتی ہے، توجہ اللہ مانگتی ہے، للہیت مانگتی ہے۔ تو پھر بھی ساتھیوں کو آپ دیکھیں اپنا حال احوال، یہاں آئے ہوئے ہیں اور لگی یہ فکر کہ ابھی جاؤں واپس، پکڑ کے رکھا کسی نے بٹیرے کو تو پڑ کو اڑنا چاہتے، سچی کا لگنا تو کوڑی رکھ، دل جو ہے جڑنا چاہیے، کشش ہونی چاہیے، مقناطیسیت ہونی چاہیے۔ جن ہستی نے اس راز کو پایا سمجھا، ہمارے ہاں سمجھتے میں تو کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، ہمارے ہاں نے ایک دم میں خدمت میں حاضر ہوتے شاہ میں ایک شخص کا مجھے خط آیا ہے کہ جی میں راشن پانی لے کر 6 ماہ کے لیے آ رہا ہوں، میں لکھا دلائل السلوک میں، دلائل السلوک میں لکھے نا 6 ماہ کی مدت لکھی نا، ذرا سوچ کے بتانا، کسی کو یاد ہو تو ہاتھ کھڑا کرے، کیا لکھا ہے؟ سوچ کے بتانا، سوچ۔ حضرت نے 6 ماہ کی مدت لکھی دلائل السلوک میں، وہ کیا الفاظ لکھے؟ جس کو پتہ ہو یا آتا ہو ہاتھ کھڑا کرے، کھڑا ہو جائے بیشک۔ دلائل السلوک میں حضرت نے 6 ماہ کی مدت لکھی ہے، یہ تو ہم کو بھی پتا ہے کہ سی او ایم ای کم ہوئے گا، مگر حضرت نے کیا تعریف فرمایا، اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی غرض فاسد نہ رکھتا ہو، تو صرف 6 ماہ کے لیے اس ناچیز کے پاس آ جائے، اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی، نیک اور صالح غذا وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، قلت کلام کا عادی بنایا جائے گا، 2 وقت توجہ دی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے اور دوران پرواز کیسے نظر آتی ہے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ کی مقدار پر ہے، اور قلت کلام کی پابندیاں ٹوپی رکھنے سے اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمضان مطابق تربیت سالک کے لیے ضروری ہے۔ عزیز من، طلب صادق کا فقدان ہے، علماء کیا ظاہر بھی اس کے، یہ آگے الفاظ لکھے ہیں حضرت نے، علماء ظاہر کا کام ہے کہ حلال و حرام بیان کرنا، مگر اس میں تمیز نہیں کر سکتے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شرع صدر سے۔ انسان کو اللہ نے سمجھ کے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں، علم، عقل اور نور بصیرت۔ عقل کے مقابلے میں علم کوئی چیز نہیں ہے، نور بصیرت کے مقابلے میں عقل کوئی مقام نہیں رکھتی، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں حضرت، مفہوم اس طرح۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہوا کہ ایک شخص کا خط مجھے آیا کہ میں راشن پانی لے کر آ رہا ہوں 6 ماہ کا، میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہوا ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں میں سنا رہا۔ تو حضرت فرمایا کہ میں نے اسے لکھا ہے عزیزم تو آ جا، تو 6 ہفتے گزارا نہیں کر برداشت نہیں کر سکے، 6 ہفتے برداشت نہیں کر سکے، 6 ماہ کی مدت تو بہت زیادہ۔ ہاں میں جنگل کے پتے کھلاؤں گا اس کو، جنگل کے پتے کھلاؤں گا، کھانے حلوے مانڈے اور بکرے صبح دوپہر شام، میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ بے پائے اور بے مغزے بکرے ہیں یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ بزرگو دوستو، اس چیز کے لیے 2-3 چیزیں شرط ہیں، جس میں ایک تخلیہ نمبر 1، نمبر 2 عقل حلال، نمبر 3 صدق مقال، 3-4 شرطیں ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو پوری کرنی شروع کر دو، انشاءاللہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے گا، شاید ملنی شروع ہو جائے گا، رکے گی نہیں چیز۔ یہ تو آخری دور ہے زندگی کا، قیامت کے قریب ہے، اور یہ سب چیزیں میرے مولانا نے واہ فرما دی ہیں، کھول دی ہیں، ورنہ لوگ مر گئے تلاش کر 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 کر، پاؤں گھس گئے، جوتے گھس گئے لوگوں کے، جنہوں نے پایا اس چیز کو، جس نے چیز سمجھی۔ جس وقت ان بزرگوں نے، بابا جی نے ان کو ساتھ لے گئے، عالم دین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو، اور جب 15 سال ساتھ رکھا اور شہر نصیب ہوئی، ہمارا بیٹا جاؤ اب جا کے درس دو، اب جا کے درس دو۔ اب جب بغداد شریف میں آئے تو درس شروع ہوا، تو پہلا جو شعر پڑھا وہ یہی پڑھا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
محمد جلال رومی کا واقعہ ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، اور قرآن و حدیث بخاری شریف کے بعد جو درجہ اللہ تعالیٰ امت میں دیا ہے مثنوی مولانا روم کو دیا ہے. سارے مضامین قرآن و حدیث کے ہیں. پہلا شعر یہی پڑا، مولوی شوری کوئی مولوی نہیں سن. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جب تک میں نے غلامی نہیں اختیار کی نا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی، مولوی شوری کون. اور بھی اشعار ساتھ بے شمار ہیں، مجھے آتے نہیں، شاید مولانا عثمان صاحب کو آتے ہوں گے، جس میں لکھتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے گزرتی نہیں ہے شاید بنتی نہیں. گنی ہے چیزیں. لوہے کا لکھا ہے کہ جب تک وہ کسی چیز تے خود بخود تیرے نہ شد. لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بن جاتا، وہ کسی ہاتھ سے گزرتا ہے. اخیر پہ شعر پڑھا ہوں. بالکل دوستو، یہ قاعدہ کلیہ ہے دنیا کا. ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ قربان جاؤں قربان جاؤں. ایک بات بہت دفعہ فرمائی جب کسی کو تشریف ہوتے تھے، اور نہ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، نہ ٹیپ ریکارڈر کیے، کئی باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ. فرمایا کرتے تھے جس کسی شخص نے کسی ولی اللہ کو نہیں دیکھا ولی اللہ نہیں بن سکتا، وہ گزرنا پڑتا ہے. تو بزرگ دوستو، غنیمت جانے ان تمام لمحات کو. اور جب وقت ملتا ہے، جیسے میں نے کل گزارش کی تھی خدمت میں کہ وقت ہے اس بھانڈے کو بھرنے کا. وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جب قبروں سے اٹھیں گے نا، جس کسی نے جوش ہے سینے میں کما رکھی ہوگی حاصل کر لے. اور کمائی تو کر لو، وقت ہے کمائی کا. پھر وقت نہ ہاتھ آئے گا. کمائی جو ہے سینے کی دولت، وہ دو چیز سے ملتی ہے، القاء سے اور انعکاس سے. اوپر سے انوار القاء ہوئے بارش کی طرح تیز آئیں، اور سینے سے منتقل ہوئے انعکاس ہو. جب یہ دو ٹرمینل جڑتے ہیں تب نور ڈیولپ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، چمک پیدا ہوتا ہے. اکیلا القاء ہو رہا ہو وہ فائدہ تو دیتا ہے، طبیعت اس کی مزاج میں جو گناہوں سے کراہت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف طبیعت آنی شروع ہو جاتی ہے. دل میں سے کوئی گناہ ہو جائے دن بھر میں سے توبہ نکال لیتا ہے. کہ القاء کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میرا انعکاس ہو صرف تو وہ جو جمود پیدا ہوتا ہے قلب کے اندر یا سینے کے اندر گناہوں کا، وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. شاید چپکتی نہیں ہے، پھڑک اڑ جاتی ہے، اثر نہیں رکھتے، اڑ جاتی ہے. آتی ہے ٹکی ساتھ گڑبڑ کیا آپ نے تو وہ اکھڑ گئی. نور جو ہے روشنی، وہ دو چیز سے پیدا ہوتی ہے، القاء سے اور انعکاس. دو چیز جڑی ہوئی ہوں، القاء بھی ہو رہا ہو انعکاس بھی ہو رہا ہو، تب وہ آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہوتا ہے. پوئے نہ پوئے کوئی کک نہ پوئے. علی اکبر صاحب، علی خان صاحب کو نہ پوئے تو باقی کسی کو کیا پوئے. نہیں سمجھ آئی؟ پھر دہراؤں؟ نہیں. کس کو سمجھ نہیں آئی؟ سب کو سمجھ آئی؟ پھر میں دہراؤں، پلے باندھنا. یہ جو تصوف سلوک ہے، یہ جو سینے کی دولت ہے، یہ جو سینے کی روشنی ہے، یہ دو چیز سے مرکب ہے، القاء سے اور انعکاس سے. القاء کسے کہتے ہیں؟ القاء کہتے ہیں جس کسی کے مناظر احادیث تک ہوں، مائع تک ہوں، قربی تک ہوں یا اوپر ہوں، تو وہاں یوں سمجھو جس طرح یہ ہوا ہے نا، ہوا ہے نا، سب سو رہے ہیں. سب سو رہے ہیں. جی میں نہیں بتا سو نا، مہربانی فرما کے جاگو جاگو، پھر نہ کہیں جگہ میری طرف بٹ بٹ دیکھتے ہیں کہ حضرت کی فرما رہے کی فرما رہے نہ ایسا آنکھیں جھکا دیں. دیکھو جیسے ہوا ہے نا، ہوا کتنے انسان ہیں دنیا میں،
کتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، کتنے چرند پرند، کتنے درخت، سارے کے سارے تنفس کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں. ہوا مک گئی، ہوا ختم ہو گئی نہیں. اسی طرح سے یہ جو جگہ ہیں یہاں انوار تجلیت باری تعالیٰ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے زمین کے اوپر ہوا ہے. تو جب القاء ہوئے، القاء انوار کاٹ کے اوپر سے مارے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں زمین پر، اس کا نام القاء ہے. تو جتنے القاء ہوئے طالب صاحب اتنے انوار کیا کم ہو جائیں؟ کم نہ ہوئے. جس طرح ہوا یہ کم نہ ہوئے نا، اس طرح وہ انوار کم نہ ہوئے. تو جب القاء اوپر سے ہوئے، القاء کیا کرتا ہے اس کے اندر؟ میں کیا بتایا تھا پہلے؟ گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے. وہ اس کو تھوڑی سی تمیز رکھتا ہے کہ اوہ میں گڑبڑ کرنے لگا، اوہ میں گڑبڑ کروں. القاء ہوئے صرف، اور صرف اگر انعکاس ہوئے تو وہ گناہ کو جمنے نہیں دیتا. گناہ کا جمود ہوتا ہے. حدیثی ماتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دبا لا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دل پہ سیاہ دبا لا جاتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ گناہ کو جمنے نہیں دیتا، اکھاڑتا رہتا ہے. شیخ کا کام ہے انعکاس کرنا، اپنے آپ انعکاس نہیں ہوتا. ہمارے حضرت برزخ میں ہیں، اس طرح سے مشائخ عظام برزخ میں ہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انعکاس لگاتار ہو رہا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندہ لوگوں کے لیے زندہ لوگ مقرر کیے ہوئے، ایک قاعدہ کلیہ ہے. اس لیے جانا پڑتا ہے شیخ کے پاس. ورنہ بندہ کہ میں تو ویسے ہوں، شیخ فرماتے ہیں بندہ ویسے ہی ہے ویسی ہے تو مجھے وہ خرچہ مل جائے گی. نہیں، شیخ چاہیے جو زندگی میں زندہ لوگوں کے ساتھ بندہ کی محتاجی اللہ تعالیٰ رکھی، جوڑ رکھا. اسی جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے خدمت میں جانا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے بسم اللہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس لیے فرمایا. تو جب دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو گناہ کا جمود بھی نہیں ہوتا اور گناہ کا اثر بھی جمنے نہیں پڑتا. پھر وہ جب دونوں چیزیں جڑتی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو دونوں ٹرمینل جڑتے ہیں، پھر سپارک ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 روشنی ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب ایک قلب کا 1000واں حصہ روشن ہو جائے اس کے اندر روشنی آئے، پھر وہ پورے قلب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. کیوں نہیں خان؟ کیا کرتی ہے وہ؟ پورے قلب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. پھر آہستہ آہستہ باقی لطائف میں روشنی ہونی شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ سینہ اس کا روشن ہونا شروع ہوتا ہے. پھر بھی جب تک شیخ استاد نہ ہو احدیت نصیب نہیں ہوتی. وہ لے پکڑ کے ہاتھ لے جانا پڑتا ہے، اپنے آپ پھڑک کر کے رو نہیں جاتی، نہ جا سکتی. قاعدہ کلیہ نہیں. سب کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے حال پر رحم فرمائے.